ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گا اس عمل کو فالو کرنا، اور الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ ہم سب جو پارٹی کے ممبران ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہماری کوشش تو یہی ہوگی، ہماری کوئی پرسنل بائسز اپنی جگہ پہ، پرسنل لائکس ڈس لائکس اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اختیار ہم تمام پی ٹی آئی ممبرز کو دیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا، کیا اس موقع پہ یہ پریس کانفرنس کرنا الیکشنز کے قریب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کی بنیاد رکھنا وہ ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا۔ سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا یہ بنیادی کام ہے۔ اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی ایک مضبوط عمارت، فعال عمارت جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، جو کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لا سکے، وہ اس کا طریقہ یہی ہے۔ اب الیکشن کا ایک عمل شروع ہے، اس وقت اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کو ہم اجاگر کریں۔ آج آپ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہم نے انٹرا پارٹی پہ موبلائزیشن کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں۔ جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے، نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے، در انداز ہوئے ہوئے، قبضہ در قبضہ کرتے آئے، سال سے کرتے آئے، غیر قانونی طور پر بیٹھے، انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ، اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قابض بیٹھے ہوئے، اور نمائندہ بننے کی نقصان وہ پہنچا رہے ہیں، بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت، کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے۔ آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے، لوگوں کی توجہ بھی ہے، تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں، یہ میں نے کہا ہے، آپ 10 الیکشن کرا لیں، آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ، بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں، وہ آپ کو لیڈرشپ نہیں آنے دیتی، وہ صرف وہی اپنے چہیتوں کو سامنے لاتی ہیں جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ الیکشن ہو جائے آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے مسائل حل ہوئے، کیا پاکستان کا کعبہ قبلہ ٹھیک ہوا، کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف چل پڑی، کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہماری جمہوریت کی بنیاد کمزور ہے، اس پہ ایک جمہوری عمارت بن ہی نہیں سکتی۔ بابر صاحب یہ بتائیے کہ جو تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھی، یہ پریکٹس 8 فروری سے پہلے کر لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ کہ جو نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے ان میں چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار آپ ہوں گے؟ دیکھیے 8 فروری سے پہلے تو یہ ناممکن ہے، اس میں کئی ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن پروسیس ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک کسی پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے، دیکھیے میں آج آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ کہتا ہوں، مجھے کوئی پی ٹی آئی کا عہدے کا لالچ نہیں ہے۔ مجھے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی تھی اور میں نے معذرت کی تھی۔ میں نے معذرت اس لیے کی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے۔ ہم نے وہ بنیادی حق دینا ہے ورکروں کو۔ ورکر کس کو انتخاب کرتے ہیں، کون لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایک شفاف پروسیس بنانا ہے جس کے ذریعے کاغذات نامزدگی ہوں، ووٹر لسٹ ہو، اس کی ویریفیکیشن ہو، بیلٹ باکس ہو، اور وہ تمام دنیا کے سامنے آپ جس طرح ہمارے وکلا کے بھی تو الیکشنز ہوتے ہیں نا، ہر سال ایک الیکشن ہوتے ہیں، وکلا کی تنظیمیں الیکٹ ہوتی ہیں، تو کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا صرف اور صرف یہ ہدف ہے۔ ہم اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں، جو چند بانی لوگ جو بھی بیٹھے ہیں، تو ہم نے آپس میں کوئی عہدوں کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم نے اس پارٹی میں تمام عہدے دیکھ چکے ہیں، ہمارے سامنے عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہمارا دل دکھتا ہے کہ جس جماعت کی ہم نے بنیادیں رکھی، خون پسینے سے اس کو تعمیر کیا، پبلک میں اس کی ووٹ بینک بنا، اس کو اس طرح لوٹا گیا اپنے مفاد کے لیے۔
इंट्रा पार्टी इंट्रा पार्टी जी। फिर ये प्रैक्टिस 8 फरवरी के बाद ही कर ली जाती ताकि आपकी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा हो। ताकि हम एक फ्रॉड को पे अपनी अप्रूवल दे देते। इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से, क्या हम उस फ्रॉड को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते? क्या सच्चाई अब बुराई बन गई है? क्या इंसाफ जो है अब बेइंसाफ़ी को हम सपोर्ट करें? हमने तो असूलों पे खड़ा होना था, हम तो असूलों पे खड़े हैं। मैंने पहले भी कहा है नुकसान तो होगा, लेकिन उस नुकसान के जिम्मेदार वो लोग हैं जो पार्टी पे काबिज हैं, जो पार्टी के बुनियादी असूलों से हट चुके हैं, जो अपनी सिर्फ एक मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट के लिए पार्टी के असूलों का सौदा किया है। ये लोग जिम्मेदार हैं। कौन इनको रोकता था कि पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए? कौन रोकता था इनको? ये करवा सकते थे। ये उस बुनियादी असूल को मानते ही नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहा कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसा ही है जिस तरह लाहौर जिमखाना का क्लब का इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक प्राइवेट एंटिटी है। पीटीआई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, पीटीआई पब्लिक एंटिटी है। ये एक इदारा है जो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इस पर तमाम कवानीन लागू होते हैं। ये जमातें जमहूरियत की बुनियाद हैं। ये सिर्फ सीढ़ी नहीं है इक़्तिदार के लिए चंद अशखास और चंद ख़ानदानों के लिए। जिस दिन हमने ये बुत तोड़ दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकलाब आ जाएगा। बाबर साहब ये बताइएगा कि आपके जिस क़यादत के मुखालिफ हैं या जिसे आप कलअदब करार दे रहे हैं, वो तो अपने साथ 8 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स की हमायत का दावा करती है। दूसरी तरफ आप पूरे पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से 25 से 30 मेंबर निकाल के लाएं। किन बुनियादों पे आप वर्कर्स के पास जाएंगे जब के वर्कर्स तो सारे उस क़यादत के साथ हैं? देखिए, मैंने ये आपका सवाल पहले भी जवाब दिया था। यहाँ एक एक शख्स के पीछे हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, ये याद रखिए। यहाँ जो लोग आए हैं, मैंने सबकी तफसील से इंट्रोडक्शन भी कराई, ये अपने अपने ज़िलों में इनके पीछे हज़ारों लाखों फॉलोइंग है। तो हमने ये नंबर्स में हम नहीं गए। अगर हमने कन्वेंशन भी करेंगे, आपने सवाल किया कि तादाद का, हम कन्वेंशन भी करके दिखाएंगे। हज़ारों की तादाद में पीटीआई के मेंबर्स आएंगे। ये चीदा चीदा लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों से आए और ये ओहदेदारान थे, बानी रहनुमा थे। इनके पीछे एक बड़ी तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इनको आप तादाद में अगर देखना चाहते हैं तो आप किस ख्याल में जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक पेशावर के एक नवाई गांव में हुआ जो बेनामी था, जो 2 दर्जन लोग थे, आप कहते हैं इतनी उनकी 8 लाख मेंबरशिप है, तो 2 दर्जन लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि कबूल है, कबूल है। यहाँ हम जो लिस्ट बनाई है, जो लोग आए हैं दस्तखत शुदा, उनके क्रेडेंशियल्स के साथ हम इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। क्या पीटीआई ने उन 2 दर्जन लोगों की कोई शिनाख्त तक की है? तो आप इतने बड़े धोखे को हम कैसे कबूल करें? तो ये जो तादाद है, ये तादाद भी हम आपको अगला जो हमारे 2-3 मराइल से गुजरेंगे तो हम बड़े कन्वेंशन भी करके आपको दिखाएंगे। इनके पीछे हज़ारों लाखों लोगों की फॉलोइंग है। बाबर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि ये प्रोसेस जो है इंतखाबात के बाद मुकम्मल होगा, तो आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात, क्या आपने पहले ये करना था ताकि आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले पाते? ये आपकी भी नाअहली इसको समझा जाए। दूसरा सवाल ये है कि आपके एक बानी मेंबर जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, आपके बानी मेंबर उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, दूसरा सवाल है ना कि जो आपने कहा कि बानी मेंबर या बानी चेयरमैन का आप कह रहे हैं, हाँ, मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी है। देखिए, अगर वो जेल में है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर साल का कि ये तबाही की सियासत है, ये आप जो है ये इदारों पे हमले कर रहे हैं, आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं। आप मेरी सारी जो वीडियो टॉक्स हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर निकालिए। कौन था जो उस वक्त निशानदेही करता? मैं 1.5-2 साल से ये कह रहा था कि इसका नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा, पाकिस्तानी इदारों को होगा, पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसको होगा, अपनी क़यादत को होगा। तो ये जो रास्ता इंतशार का अपनाया, ये कोई माशरा कबूल नहीं कर सकता कि आप अपने इदारों पे हमले करें, आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाएं। हम तामीरी सियासत करने निकले थे, हम नेशन बिल्डिंग के लिए निकले थे, हम नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं निकले थे। सिर्फ अपनी हवस इक़्तिदार जो आज ये कहते हैं कि हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जो अपने नफ्स के ग़ुलाम हो, वो कौम को क्या आज़ादी देंगे? जो इक़्तिदार के खातिर सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, वो कौम को क्या देंगे? ये इक़्तिदार की जंग थी, हमने मना किया था। तो आज जो मुश्किलात हैं, ये इसकी ज़िम्मेदार ये खुद है। ये अनफॉर्चुनेट है, हमें इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, ना हम इससे खुश होते हैं, लेकिन तकलीफ दे है। लेकिन ये इसी तरफ ये जा रहे थे। और आज भी मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कोई सबक नहीं सीखा कि आज भी जिस किस्म की बातें हम सुनने में आ रही हैं, वो बातें एक मैच्योर
پالیٹکس کی طرف نشاندہی نہیں کرتی. آپ نے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے کہ جو ملک کمزور ہوتا ہے, اندر سے انتشار کا شکار ہوتا ہے, اس پہ پھر باہر سے دنیا آ کے قابض ہو جاتی ہے مختلف صورتوں میں. ہم نے اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, شکایتیں اپنی جگہ پہ. کیا ہم نے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا میں 8 سال فارن فنڈنگ کیس میں اکیلے کھڑے ہو کے میں نے پورے نظام کا مقابلہ نہیں کیا؟ میں نے تو الزامات نہیں لگائے, صبر کیا, برداشت کیا. ایک وقت آیا کہ سچائی سامنے آ گئی. کیا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 دن جب یہ کارروائی دیکھی, کیا اس میں بڑے سے بڑے جھوٹ کے بت جو ہیں وہ گرتے نہیں دیکھے؟ جو بت گرے جس میں سچائی سامنے آئی, جہاں وہ بے بس تھے, جو الزامات لگاتے تھے اس کو ثابت نہیں کر سکتے تھے, اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے, کوئی پروف نہیں کر سکتے تھے. یہ سچائی ہے. سچائی کی طاقت آتی ہے سامنے, صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, استقامت کی سیاست کرنی پڑتی ہے. اور نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا جاتا, نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی نہیں دی جاتی, نوجوانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے, ان کو نیشن بلڈنگ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا مقصد, یہ تھا ہماری نیشن بلڈنگ کا جو پورا کانسیپٹ تھا جس پہ ہم چلے تھے. تو یہ جو آج ان کے حالات ہیں, یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے کون سا جو ڈیلے کیا گیا آپ کی جانب سے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے, دیکھیے میں دیتا ہوں, نہیں میری رائے اس لیے, دیکھیے 23 نومبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور اس وقت تک میں اس عمل کا حصہ نہیں تھا. 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پچھلے 1.5-2 سالوں سے انٹرا پارٹی کے معاملے میں پی ٹی آئی سے ساتھ چل رہے ہیں, انہوں نے وہ ہماری جو شکایات تھی وہ پوری نہیں کی, یہ انٹرا پارٹی ان کا ہم نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں اور ان کو 20 دن دیتے ہیں. اس وقت میں اس میدان میں آیا, اس وقت میں نے 20 دن کا جب دیکھا, میں نے اس وقت بھی اپنی جو درخواست دی الیکشن کمیشن میں نے یہی کہا کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے, ایک مانیٹرز مقرر کیے جائیں اور یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس وقت بھی میں نے, اگر آپ کو یاد ہو, 1 دسمبر کو میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا. اس کے بعد 2 تاریخ کو انہوں نے جو ناٹک رچا ہے, 3 تاریخ کو میں نے ایک ویڈیو میسج کیا فاؤنڈنگ چیئرمین کے لیے خصوصی طور پہ کہ ابھی بھی آپ خود ہی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں اور سنجیدہ کام ایفرٹ کرنے کی کوشش تو ظاہر کریں, شاید گنجائش مل جائے, شاید الیکشن کمیشن سے حمایت مل جائے. لیکن جب وہ راستہ ہی انہوں نے غلط چنا ہوا ہے کہ انہوں نے ضرور ایک غلط راستے پہ چلنا ہے اور ضد بھی کرنی ہے, تو اس راستے کے نقصانات تو ہوں گے. تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ جو تاخیر ہوئی ہے. جی فرمائیے. دیکھیے میں تو ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ہی چیلنج کر رہا ہوں نا. یہ تو ڈیفنکٹ ہے, یہ تو ان کے پاس تو یہ عہدے ہے ہی نہیں. اور مجھے ان کو کنونس نہیں کرنا, مجھے ہم سب کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنونس کرنا ہے کہ وہ جب ڈیموکریٹکلی ان کو اختیار دیا جائے کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ جڑ رہے ہیں. تو اگر کسی کو مجھے کنونس کرنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اور جہاں تک میری فاؤنڈنگ ممبرشپ کا تعلق ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. پھر سپریم کورٹ کے سامنے کرنا پڑا, پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ ممبر نہیں ہے تو پھر کوئی ثبوت لے کے آئے, یہ پھر ثبوت نہیں لا سکے. تو دیکھیے آپ سب میڈیا سے ایک درخواست ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنی ہے. جب سچ سامنے آ ہی چکا ہے تو کم از کم اس سچ کو تو تسلیم کرنا ہے نا. کیونکہ ہم نے جو لوگ ہیں, اگر آپ نے کسی شخص کی ماضی میں اس کا جو کردار ہے اس کو دیکھیں کہ وہ آئندہ کیا کرے گا. اگر ایک شخص کا ماضی میں کردار یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور پھر بھی آپ نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے, تو یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن ہم نے قوم کی تربیت کرنی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر پہ کوئی کبھی قبضہ کرتے ہیں. ہمیں قبضہ کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارا صرف یہی ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قبضہ گروپ سے آزاد کرنا ہے, اور جو ورکروں کے بنیادی آئینی